اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ التحیت و ثنا کو معراج میں بلایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 40 دن تک عبادت کرتے ہیں، 40 دن تک روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اندر وہ جسارت وہ حکمت لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن تک عبادت کرنے کے بعد، 40 دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ کا اسرار اور بڑھتا ہے، رب کائنات میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ میں تمہیں دکھانے کی تو طاقت رکھتا ہوں، مگر تمہاری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں تمہارے آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ تم میری قدرت کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو۔ میں تو دکھانے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر تم مجھے ہرگز اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسرار اور بڑھتا ہے، اے اللہ دیکھ نہیں سکتا، بات تو کر سکتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتا، تیری قدرت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، تیرے نور کی تجلی کی ایک جھلک کو ملاحظہ نہیں کر سکتا، مگر تجھ سے باتیں تو کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں اگر تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو کوہ طور پر آ جاؤ، اگر تم مجھ سے شرف ہم کلامی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کلیم موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم ہے اور اللہ کے رسول کا لقب حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ اللہ کے کلیم، ہمارے رات کے آقا اللہ کے حبیب۔ موسیٰ 40 دن عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کا حبیب اللہ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ پیغمبر تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، مگر اللہ کا حبیب اپنی جگہ ساتھ رہے اور جب روحانی کے گھر جلوہ فرما ہوتا ہے، موسیٰ کہتے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ منع فرما دیتا ہے، اللہ کا حبیب اپنی جگہ ساتھ رہے روحانی کے گھر جلوہ فرما ہوتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جاؤ اس وقت جبرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے حبیب سے کہہ دو 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو یا رسول اللہ آپ کا رباط کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے دیوان آپ کو کرانا چاہتا ہے۔ موسیٰ 40 دن عبادت کرنے کے تب اللہ کی بارگاہ میں کہے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے لن ترانی ہے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر قربان جاؤ شان مصطفیٰ پر، مگر قربان جاؤ حضرت مصطفیٰ پر، مگر قربان جاؤ کمال مصطفیٰ پر، مگر قربان جاؤ بلندی مصطفیٰ پر کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے تو اللہ منع فرما دے، مگر اللہ کا حبیب اس طرح استراحت پر جمع فرما رہے۔ اللہ ارشاد فرمائے اے جبریل جاؤ اس وقت سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں 70,000 نورانی فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو یا رسول اللہ آج کی رات بستر پر آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اپنی قدرت کی خوشحال نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کا اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نہیں معلوم کیا لائے ہیں کیا لایا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ مجھے سنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ شعر آپ کے ذہن تک میں پہنچانا چاہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے نہیں معلوم کیا لائے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، مگر جبریل بھی خالی کبھی آیا نہیں کرتے۔ محمد پیار ہے تم سے، توجہ دیجیے گا اس شعر پر،
तुमसे बुलाया इसलिए तुमको। मूसा कहे मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ना ना तुम्हारे लिए मूसा, ऐ मूसा, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। अगर मुझसे सबके हाथ कलामी हासिल करना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जगह फिक्स की जा रही है। मुझसे कलाम करने के लिए तुम बहुत दूर खड़ाओगे, और जो वक्त मैंने फिक्स कर दिया है उसी वक्त में तुम मुझसे बातें करोगे। मगर मेरे अभी की शान पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के मुकद्दस रसूल मक्का में है तो कुरान की आयत वही नाज़िल हो रही है, नबी मदीने में है तो कुरान की आयत वही नाज़िल हो रही है, नबी जंगे बदर में है तो कुरान की आयत वही आ रही है, नबी जंगे हुनैन में है तो कुरान की आयत वही आ रही है। यहाँ तक के नबी करीम अगर हुजरा आयशा में है तो जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर हुजरा आयशा में नबी की बारगाह में हाजिर होगा। नहीं मालूम क्या लाए हैं, क्या लाया नहीं करते, मगर कभी आया नहीं करते। मोहम्मद प्यार है तुमसे, मोहम्मद प्यार है तुमसे, बुलाया इसलिए तुमको, वगरना हम नबी कोई भी बुलवाया नहीं करते। और वही मेराज का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर, मैं आज आपकी खुशनसीबी दिखाना चाहूंगा। उम्मत मोहम्मदी आप कितने खुशनसीब हो। हम अपनी क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हम बहुत खुशनसीब हैं। हम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए हैं इस दुनिया में, फिर भी अपनी क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ना ना नहीं देख सकते। अगर बातें करना चाहते हो एक वक्त एक जगह फिक्स कर दी गई है, वहां पे आओगे शर्फ़े हम कलामी हासिल कर लोगे, मैं तुमसे बात कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा जा रहा है और अल्लाह का हबीब बज़ाहिर उस रात, जिस रात मेरे आका को मेराज में बुलाया गया था, जिस रात मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ में अल्लाह ने बुलाया था, अल्लाह के रसूल रात रात भर इबादत तो किया करते थे, मगर बज़ाहिर रिवायतों में हमें यही मिलता है कि उस रात, जिस रात मेराज पाक में मुस्तफा जाने रहमत को बुलाया जा रहा है, उस रात मुस्तफा इबादत में नहीं, उस रात मुस्तफा इबादत में मशगूल नहीं है, बल्कि अपनी चचा साथ रहे हैं उन्हें हानि के खर्चा फरमा है। यही तो महबूबो मही का अंदाज है कि महबूब सो रहा है, जिब्रील नूरानी फरिश्तों की जमात को लेकर अल्लाह के महबूब की बारगाह में कहते या रसूल अल्लाह चलिए चलिए, आपके लिए 70,000 नूरानी फरिश्तों की जमात बाहर खड़ी है। जन्नत को आपके लिए सजाया गया है, तमाम आसमानों को आपके लिए सजाया गया है। आपका रब आपको बुलाना चाहता है, आपका दीदार करना चाहता है और आपको अपने दीदार से मुशर्रफ करवाना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर तशरीफ ले जाने लगे, बुराक पर कदम रखने लगे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर कदम रख रहे थे तो बुराक पर कदम रखने से पहले बुराक वो जन्नती जानवर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए मिराज शरीफ में जाने के लिए फरिश्ते कोई सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर हाजिर हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पे कदम रखने से पहले जिब्रील मुलाहिजा कर रहे हैं, जिब्रील देख रहे हैं मेरे आका अभी मेराज शरीफ की पहली जीने पर, पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं बुराक पर, और आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है मुस्तफा जाने रहमत के। तो जिब्रील पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपको खुश होना चाहिए, ये खुशी का वक्त है, ये फरहत और इम्तिसात में डूब जाने का वक्त है, ये मुसर्रत का वक्त है। इस वक्त आप अल्लाह की बारगाह में मूसा कह रहे हैं तब अल्लाह अपना दीदार नहीं करा रहा है और आपको अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद बुला रहा है। ये तो खुशी का वक्त है, फरहत और इम्तिसात में डूब जाने का वक्त है। आप आंखों में आंसू क्यों लिए हुए हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, नबी की शफ़क़त पर कुर्बान जाओ, नबी की रहमत पर कुर्बान जाओ। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील इस वक्त मेरी आंखों में आंसू किसी और वजह के नहीं है, मुझे मेरी गुनाहगार उम्मत याद आ गई है, इस वजह से आंख में आंसू आ गए। मुझे मेरी गुनाहगार उम्मत याद आ गई है, इस वजह से मुझे मेरी उम्मत के याद गम में
نکلنے والے آنسو جو میری آنکھوں میں تم دیکھ رہے ہو میری امت کے غم کے آنسو ہے، میری گناہگار امت مجھے یاد آ گئی ہے۔ تو شاید اسی چیز کو کہتا ہے کہ نہیں معلوم کیا لائے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، مگر جبریل بھی خالی کبھی آیا نہیں کرتے۔ محمد پیار ہے تم سے بلایا اس لیے تم کو، وگرنہ ہم نبی کوئی بھی بلوایا نہیں کرتے۔ اور تمہیں امت کا غم ہے بخش دوں گا عہد کرتا ہوں، تمہیں امت کا غم ہے بخش دوں گا عہد کرتا ہوں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ تمہیں امت کا غم ہے بخش دوں گا عہد کرتا ہوں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے جا کے یہ جبریل کہہ دو جلد آئے مصطفیٰ، جا کے یہ جبریل کہہ دو۔ معراج شریف کی ایک خاص وجہ، مفسرین اکرام معراج شریف کی بہت وجہ بیان فرماتے ہیں، بہت ساری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج میں کیوں بلایا۔ ایک وجہ تو یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس لیے معراج میں بلایا کہ ایک مرتبہ زمین سے اور آسمان سے مناظرہ ہوا، آپس میں بحث و مباحثہ ہوا۔ زمین کہنے لگی اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آسمان نے کہا کیوں؟ زمین نے کہا اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف مجھ میں ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آسمان نے جب سنا تو آسمان نے کہا اے زمین میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ بیت المعمور مجھ میں ہے، اس لیے کہ کھیتی کے تمام تر سامان مجھ میں مہیا۔ اے آسمان اے زمین میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ برسات کے پانی کی دینے کی طاقت مجھ میں ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، زمین اپنی افضلیت گنا رہی ہے، آسمان اپنی افضلیت گنا رہا ہے، آسمان اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے، زمین اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ زمین نے کہہ دیا کہ اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تجھ میں اگر بیت المعمور ہے، تجھ میں اگر برسات بارش برسانے کی صلاحیت ہے تو مجھ میں میرے آقا علیہ السلام موجود ہے، اللہ کا حبیب مجھ میں موجود ہے، اللہ کا حبیب مجھ میں موجود ہے۔ اب آسمان خاموش، آسمان کے پاس جواب نہیں بچا، آسمان نے شرم و ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا اور زمین کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اے اللہ دعاؤں کے لیے اپنی زبان کھول دیا۔ اے اللہ اب تک میں زمین سے مناظرہ کر رہا تھا، آسمان کہنے لگا اب تک میرے مباحثہ ہو رہا تھا زمین سے، تو میں اپنی فضیلت گنا رہا تھا، یہ اپنی فضیلت گنا رہی تھی۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک بار معراج میں بلا لے تاکہ تیرے محبوب کا پاک قدم میرے اوپر پڑ جائے، جب تیرے محبوب کا پاک قدم میرے اوپر پڑ جائے گا تو میں بھی کہوں گا اے زمین جس کا تو باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ محمد عربی تو مجھ میں بھی تشریف لائی۔ تو آسمان نے کہا اے زمین میں زمین سے کہوں گا، اے زمین سے کہوں گا اے زمین جس پر تو اترا رہی تھی، جس پر تو فخر کر رہی تھی، جس پر تو فرحت اور انبساط کے تانے بانے گن رہی تھی، آج وہ اللہ کا حبیب مجھ میں تشریف لا چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی یہ دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور جبریل علیہ السلام کو 70,000 نورانی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کو معراج میں بلایا تاکہ زمین کو آسمان کو زمین کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور شاید اسی چیز کو اپنے انداز میں کہتا ہے جا کے یہ جبریل کہہ دو جلد آئے مصطفیٰ، جا کے یہ جبریل کہہ دو جلد آئے مصطفیٰ، آگے عرش پاک کی زینت بڑھائے مصطفیٰ، آگے عرش پاک کی زینت بڑھائے مصطفیٰ۔ رب نے بخشا آپ کو جب یہ نظام کائنات، رب نے بخشا آپ کو جب یہ نظام کائنات جس طرح چاہے یہ دنیا کو چلائے مصطفیٰ، دنیا کو چلائے مصطفیٰ۔